بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں تواضع کو اختیار کرنا، یعنی تواضع، عجز، انکساری کیا ہے، اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کیا روشنی اور ضیاء ملتی ہے۔ آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات بینات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ اپنے بازو رحمت اور شفقت ان مومنین کے لیے بچھا دیں جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ یا آقا علیہ السلام کو حکم مبارک ہوا کہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ آپ پیش آئیں، اور حکم یہاں حضور علیہ السلام کو ہے، لیکن امت کے لیے یہ درس ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے ہمیشہ جب آپ ان سے ملاقات کریں، جب آپ ان کے ساتھ معاملات طے کریں، تو رحمت اور شفقت کا پہلو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں، عجز اور انکساری کے پہلو کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اور اسی طرح سورہ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو، اپنے متقی اور نیک ہونے کا دعویٰ نہ کرو۔ اللہ رب العزت متقین کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اے مومنو، اللہ تمہارے احوال کو خوب جانتا ہے۔ تمہاری پیدائش سے موت تک جتنے احوال ہیں اللہ رب العزت ان تمام احوال سے واقف ہے۔ تم ریا اور فخر نہ کرو، اور نہ ہی تکبر اور ریا کرتے ہوئے یہ نہ کہو کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، یا میں فلاں سے زیادہ مخلص اور متقی اور پرہیزگار ہوں، ایسا نہ کہو۔ اور اس کا یہ معنی بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، کہ تم حتمی اور قطعی طور پر، یعنی یقینی طور پر یہ بھی نہ کہو کہ میں نجات یافتہ ہوں، کیونکہ تمہارے انجام کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ یعنی کبھی بھی اپنی پارسائی، نیک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اللہ خوب جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو خامیوں اور عیوب یعنی عیب سے بری نہ کرو۔ ہر بندہ مومن میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ خامی اور عیب ہوتے ہیں، اس سے بچنا بھی چاہیے، اس عیب اور خامی کو دور کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی اپنے متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم حال میں کس مقام و مرتبے پہ فائز ہو، وہ بہتر جانتا ہے۔ یہ جو دو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ
تواضع کا معنی سمجھیے گا ان دونوں آیات کریمہ میں۔ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو مومنین ہیں آپ ان کے لیے اپنے بازو رحمت و شفقت بچھا کر رکھا کریں۔ پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ آپ ان کے لیے بازو رحمت ہمیشہ بازو شفقت پھیلا کے رکھیں، تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی پارسائی کا دعویٰ نہ کرو۔ یہ کلمات اگر آپ ان پہ غور کریں تو تواضع اور انکساری کو بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے متقی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا، پارسائی کا دعویٰ بھی نہیں کرنا، اور ساتھ کیا کہ جب مومنین کو ملیں عجز کے ساتھ ملیں، انکساری کے ساتھ ملیں، ہمیشہ ان کے ساتھ جب آپ پیش آئیں تو شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بازو رحمت پھیلا کے رکھیں ان کے لیے۔ اب یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کی روشنی میں ہم اب تواضع کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ تواضع کا معنی کیا ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ تواضع کا معنی یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ اور رتبہ ہو کسی کا، اس کے باوجود جب بھی وہ ادنا رتبے والا، کمتر رتبے والا کوئی شخص ہو یا افراد ہوں، وہ ان کے ساتھ گھل مل جائے، یہ تواضع ہے۔ اور نہ ہی عام لوگوں سے وہ اعلیٰ رتبے والا افضل جو ہے وہ لوگوں سے دور ہو، اور نہ ہی خود کو لوگوں سے دور رکھے، اور ہر ممکن اپنی فضیلت اور برتری کو چھپائے، افضل ہو کر خود کو معمولی ظاہر کرے، متقی اور پارسا ہو کر خود کو گناہگار سمجھے اور گناہگار ظاہر کرے، اس کو تواضع کہتے ہیں۔ گویا یہ جو تواضع ہے یہ غرور اور تکبر کی ضد ہے۔ اب ہم آج اگر اپنی سوسائٹی میں غور کریں، یہ معنی میں نے تواضع کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کا رتبہ اعلیٰ ہے، مرتبے میں وہ درجے میں بلند ہے، مال و دولت کی وجہ سے آج زیادہ رتبہ دیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں تو جو صاحب تقویٰ ہے اس کی فضیلت ہے، لیکن ہمارے لوگوں کے اپنے معیارات ہیں، اور ہمارے معیار میں افضل درجہ کون رکھتا ہے؟ جس کے پاس مال و دولت ہو، لگژری گاڑیاں ہوں، محلات ہوں، کوٹھیاں ہوں، کاریں ہوں، وہ رتبے میں اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ آپ اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کیجئے گا۔ اب سارا کچھ اس کے پاس ہے، اگر وہ بندہ مومن ہے، نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، لیکن مال و دولت بھی اس کے پاس ہے، اللہ کی نعمتیں بڑی ہیں، لیکن وہ جب بھی ادنا اور کمتر لوگوں سے ملے گا تو ان کے ساتھ گھل مل جائے گا، یہ تواضع ہے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، بازو رحمت پھیلا کے رکھے گا ان کے لیے، ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا۔ کیا آج یہ مثال ہمیں اپنی سوسائٹی میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ جس کے پاس مال و دولت ہو، جو کمزور ہو، کمتر ہو، اس کو کمی سمجھتا ہے، کہتا ہے یہ تو رتبے میں کم ہے، یہ ہمارے سامنے کیسے بیٹھ سکتا ہے، ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہے، اس کی جرت کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھے۔ ہماری سوسائٹی میں تو یہ مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، میں نے آپ کے سامنے جو ہے صرف 2 آیات کریمہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر بیان کی،
اس میں اللہ رب العزت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ چونکہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور حدیث سے اور سنت سے بھی دور ہیں، سو ہمارے اپنے معیارات ہیں، ہمارا زندگی کا اپنا لائف سٹائل ہے۔ حقیقی زندگی وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور حقیقی کامیابی بھی وہی ہے کہ جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے۔ اور اچھی سوسائٹی اس وقت بنے گی جب آپ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس کوئی رتبہ ہے، آپ درجہ رکھتے ہیں کوئی، لیکن کمتر کے ساتھ جب آپ پیش آئیں تو بازو رحمت پھیلا کر رکھیں، شفقت کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ گھل مل جائیں، کبھی بھی اپنی برتری ظاہر نہ کریں، خود کو معمولی ظاہر کریں، یہ سب تواضع ہے۔ اب ہم سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ حضرت قطابہ بن عبداللہ بن عامر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرخ اونٹنی پر رمی فرما رہے تھے، اور جب میں نے حضور کو اونٹنی پر سوار دیکھا، نہ میں نے وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ ہٹو پیچھے ہٹو، نہ یہ آوازیں آ رہی تھیں، نہ دھکے دیے جا رہے تھے، نہ شور تھا، نہ ہنگامہ تھا۔ حج کے موقع پر حضور جو ہے وہ رمی فرما رہے ہیں۔ آج کی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے حکمران جب حج یا عمرہ کرتے ہیں تو کیسا پروٹوکول ہوتا ہے؟ ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، پیچھے ہٹو، راستہ دو، دھکے مارے جائیں گے آپ کو۔ حضور کی سیرت میں تو یہ نہیں ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، سید العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کہ دیکھیں حج کے موقع پہ جہاں پہ اجتماعیت ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے لوگوں کی، اس میں بھی آپ سرخ اونٹنی پہ رمی کر رہے ہیں، لیکن کوئی شور و ہنگامہ نہیں ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا درس ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حج فرما رہے تھے، جس اونٹنی پر سوار تھے، ایک پرانے پالان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، یعنی جس اونٹنی پہ سوار تھے اس اونٹنی پر جو پالان رکھا گیا تھا جس پہ حضور تشریف فرما تھے وہ بھی پرانا تھا، اور اس پر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، وہ بھی پرانا کپڑا تھا جس کی قیمت 4 درہم بھی نہ تھی۔ اور حضور ارشاد فرما رہے تھے، حج کا موقع ہے، حضور ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ اس حج کو ریا اور شہرت سے خالی فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تواضع کا درس دیا اس کو آپ سمجھیے کہ جس اونٹنی پہ سوار ہیں پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پالان بھی پرانی ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی ریا نہیں، اور دعا بھی فرما رہے ہیں باری تعالیٰ میرے حج کو ریا سے پاک فرما دے، شہرت سے پاک فرما دے۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی یاد رکھیں
کہ جیسے آج کے زمانہ میں سائیکل بھی ہے اور گاڑیاں بھی ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں بھی ہیں. اگر آپ کے پاس لگژری گاڑیاں ہیں، بہت مہنگی گاڑی ہو، مال و دولت آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، مہنگی سے مہنگی گاڑی آپ کے پاس ہو، ذرا توجہ دیجئے گا، اور آپ کے پاس بڑا محل ہے، بڑے پیسے والے ہیں، بڑا بزنس ہے، بڑی شہرت ہے آپ کی، آپ کبھی سائیکل پہ بیٹھ کے شہر کا جو ہے وہ آپ دورہ کریں گے؟ آپ کبھی بھی سائیکل پہ نہیں بیٹھیں گے، کہیں گے یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے، میں سائیکل پہ جو ہے وہ باہر جاؤں؟ آپ نہیں نہ کریں گے. میں نے جو مثال دی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ دیکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اکبر، اپنی سیرت مطہرہ سے، اپنی زندگی مبارک سے کیا پہلو دیا. نصر بن وہب کی روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس پر زین بھی نہیں تھی، وہ جو کاٹھی رکھی جاتی ہے وہ بھی نہیں تھی، بلکہ صرف رسی کی لگام ڈالی ہوئی تھی اور اس پر اونٹ کی کھال کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور حضور گدھے کی سواری فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ سے ان کو بلایا، فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع ہے کہ جسے لوگ وقار کے خلاف سمجھتے تھے، سواری تھی، حضور نے اس سواری کو بھی جو ہے وہ شرف بخشا. اس دور میں اگر سواری تھی تو اونٹنیاں تھے، گھوڑے تھے، مہنگے اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے بھی ہوا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے اونٹ کی سواری بھی کی ہے، گھوڑوں کی سواری بھی کی ہے، اور اس دور میں آپ علیہ السلام نے گدھے پر بھی سوار ہو کے امت کو بتا دیا کہ تواضع کو کبھی نہیں چھوڑنا. اللہ اکبر. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ہند بن ابی حالہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بھی کسی سے ملاقات کرتے تو سب سے پہلے سلام کرتے. اب اس پہلو کو دیکھیں، آج ہماری سوسائٹی میں پہلے سلام کرنا نہیں رہا، بلکہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ مجھے پہلے سلام کرے. ایسا ہے یا کہ نہیں؟ یہ تو حضور کی سنت کے خلاف ہے. حضور نے جو تواضع کا درس دیا آج وہ کہاں ہے امت میں؟ چھوٹا ہو بڑا ہو، پہل کرنا، کوشش کرنی کہ میں پہلے سلام کروں. اور ہمارا تو اپنا مزاج بن چکا ہے کہ ہم دنیاوی خصومت اور جھگڑے کے باعث دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے. اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب تک نہیں دیتے. تو کیا یہ عمل آپ کا اسلام کے مطابق ہے؟ حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق ہے؟ حضور نے جو تواضع کا درس دیا یہ اس کے مطابق ہے؟ مومنین کے ساتھ جو شفقت کے ساتھ پیش آنا تھا، کیا یہ وہ درس تھا؟ نہیں، یہ آپ کا بنایا ہوا اپنا جو ہے وہ مزاج ہے. حضور نے یہ درس نہیں دیا تھا. اگر آپ دنیاوی وجہ سے ناراض بھی ہوں تو 3 دن سے زائد آپ ناراض نہیں رہ سکتے. اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا، آپ کو حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، پھر جا کے جو ہے وہ سوسائٹی اسلامی سوسائٹی بنتی ہے. آج ہمارے بچے ہمیں فالو کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلام کتنا پایا جاتا ہے؟ کتنا قرآن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں؟ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ جب وہ چیزیں یہ نہیں دیکھتے تو جو جنریشن اب تیار ہو رہی ہے وہ اسی مزاج پہ تیار ہو رہی ہے جس طریقے پہ ہم چلتے رہے. کوئی فرق جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے. بلکہ یہاں جو نوجوان نسل رہتی ہے یہ یاد رکھ لیں،
اگر آج ہم نے اپنے مزاج کو نہ بدلا اور اسلام کے مطابق زندگی بسر نہ کی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہ کی، تو یہ جو جنریشن ہے آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بعض افراد کہتے ہیں نا جی نام کا اسلام رہ گیا ہے۔ بھئی نام کا اسلام کیوں نہ رہے؟ ہمارے اندر اسلام کی کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، اسی لیے تو آج اغیار ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ پستی اور زوال کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں، آج ہم گفتگو کریں، آپ کے پاس پھر میں اگزامپل دیتا ہوں، آپ بڑی مال و دولت کے مالک ہیں، بڑی لگژری گاڑیاں ہیں آپ کے پاس، کوٹھیاں ہیں آپ کے پاس، بزنس آپ کا بہت بڑا ہے، اور آپ متقی بھی ہیں، صاحب ثروت بھی ہیں اور سخی بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جب آپ گفتگو کسی کے ساتھ کریں گے، یہاں آپ حضور کی سیرت آپ دیکھیں کہ کتنا یہ بندہ حضور کی سیرت پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر آپ تکبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا اور آپ کہیں کہ اس سے چاہیے کہ یہ مجھ سے یہ درجے میں کمتر ہے، اپنی حیثیت کے مطابق مجھ سے بات کرے، کیا آپ ایسے کریں گے؟ اگر وہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، گفتگو جاری ہے، وہ آپ سے اگر کرخت لہجے میں گفتگو کر دے، آپ اسے معاف کریں گے؟ آپ نہیں معاف کریں گے۔ آپ کا صرف ایک جملہ ہوگا، تو ہوتا کون ہے؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ اب میں حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ایک روایت نقل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اب پتہ ہے اسے کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، سید العالمین ہیں، خوف اور رعب طاری ہو گیا اس پہ۔ گفتگو کرتے ہوئے اس کی رگ پھڑکنے لگی، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ حضور نے جانچ لیا، اللہ اکبر، رحمت للعالمین ہے، دیکھ لیا کہ یہ ڈر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا بھی اطمینان رکھو، گفتگو کر رہے ہو، جاری رکھو اپنی گفتگو، میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مزاج دیکھیں حضور علیہ السلام کا، حضور نے ہمیں کیسی پاکیزہ سیرت ہمیں عطا فرمائی۔ اور آگے حضور نے پھر ارشاد فرمایا، سنو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا مزاج تکبر اور غرور والا ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، کنگ ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کی، یا میرے سامنے جو ہے وہ میری کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے کرسی پہ تم بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھو۔ یہ شاہانہ انداز ہے، لیکن حضور نے یہ شاہانہ انداز امت کو عطا نہیں کیا۔ حضور خود وجہ تخلیق کائنات ہو کے آپ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، آرام سے گفتگو کر رہے ہو، گفتگو کو جاری رکھو، اور میں قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تواضع حضور علیہ السلام نے اختیار فرمائی، یہ درس دیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً یہ آخری ٹچ دے دوں، زندگی رہی تو موضوع جاری، میرے پاس موضوع ہوتے ہیں پھر وہ جاری نہیں رہ سکتے، پھر کوئی نہ کوئی نیا موضوع آ جاتا ہے، اس کو شروع کر لیتا ہوں، تو اس پہ میں مزید جو ہے وہ حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کروں گا، لیکن صرف آخری ٹچ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ جب گھریلو زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے مردوں میں بالخصوص یہ پایا جاتا ہے کہ گھر کا کام نہیں کرنا، یہ عورتوں کا کام ہے، ایسا ہے یا کہ نہیں؟ بھائی برتن دھونے پڑ جائیں، آپ دھوئیں گے برتن؟ گھر کی صفائی کرنی ہو کریں گے آپ؟ گھر کے ٹوائلٹ صاف کرنے ہو آپ کریں گے؟ اگر آپ نہیں کرتے، یعنی آپ گھریلو کام کاج میں حصہ نہیں لیتے، تو حضور کی سنت پہ آپ عمل نہیں کر رہے۔ پڑھیں آپ حضور علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو۔ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھریلو کام کاج کیا کرتے تھے، کپڑے پھٹے ہوتے خود سی لیا کرتے تھے، پیوند خود لگا لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ مسجد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جھاڑو دے رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، حضور جھاڑو دے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنا مزاج بن چکا ہے۔ اب اس چیز پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے زندگی دی تو پھر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔